جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آپ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ انسان بھی باکمال ہیں، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتے ہیں، اور اصل زندگی میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ ہماری اکثریت اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتی ہے، مگر نمونہ اپنے ذاتی کردار کی جگہ کتابوں سے دکھاتی ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر پریشان ہوں کہنے کے لیے بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بے ترتیب اور منتشر سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کر آپ غلط نہیں، تو پھر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ اگر ہمارے معاشرے سے جہیز جیسی لعنت ختم ہو جائے تو کتنی بیٹیوں کے بال سفید ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور کتنی بیٹیاں خود کو غلط کام کرنے سے روک سکتی ہیں۔ اپنی سوچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن کسی معاملے پر خود سوچتا ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکیں۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ دائروں میں چلنے سے دائرے تو بنتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے۔ اپنے رشتوں کی قدر کو جانو، یہ نہ ہو کہ جس کشتی نے طوفان کو چیرنا تھا وہ اپنے ہی پانی کی وجہ سے ڈوب جائے۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود ہار نہ مان لو۔ سب کو خوش رکھنا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسرے کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم ان سب چیزوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرہ ہو۔ مسلسل اہمیت اور عزت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے۔
اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو کم کر دیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ ناشکری کے بول بادشاہ کو غلام اور شکر کے بول غلام کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رانائی کھو ہی دیتی ہے۔ کچھ سوچیں درد کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ تھوڑا عمل جسے پابندی سے انجام دیا جائے اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جب چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے تو جبڑے ہی نہیں دل بھی دکھتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں، کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں جتنی قوت صبر میں ہے، لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ والدین کا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا کہ اللہ انہیں تمہارا رزق دیتا ہے اور وہ پوری ایمانداری سے تم تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنا حصہ تک دے دیتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اس وقت بولیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر آپ تحمل، مسکراہٹ اور ٹھنڈے دماغ سے رسپانس دیں گے تو سامنے والے شخص کا لہجہ ضرور بہتر ہو جائے گا۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ ہر کسی کے لیے نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کے لیے آزمائش بھی الگ ہے، ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی اللہ کی بہت عطا ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری امید کے خلاف پیش آتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگنے لگتی ہیں، مگر انہیں سہنا پڑتا ہے اور زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں لازماً بھولنا پڑتا ہے۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ اگر دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ دوائیوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ محبت کا مل جانا اتنا اہم نہیں، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے، تبھی رشتے بنتے ہیں۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کے شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی عادت ہو۔ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کوئی دوسرا آپ پر غصہ کرے
تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے غصہ کرنے پر خاموش رہے گا؟ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ قاعدے میں رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ اگر رشتے میں جان نہیں پڑ رہی تو ضرور دل میں میل ہے، اس لیے کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے۔ دور ہونے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات انسان کا سب سے اچھا دوست، سب سے اچھا پڑوسی، سب سے اچھا استاد خود اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، جسے وہ آزمائشوں کے سانچے میں ڈال کر بہتر سے بہترین بنانے کے کام لے سکتا ہے۔ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے خود کو کسی زہریلے رشتے سے مت جوڑیں۔ تم صرف اس لیے زہر نہیں پی سکتے کہ تم پیاسے ہو۔ ہمارے سماج میں فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ آپ تب تک ناکام نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسے خود قبول نہ کر لیں۔ مشکلات کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے 1000 بار شکست کھا لی جائے۔ ہمت نہ ہاریں، ایک دن کامیابی آپ کے ارادوں کی ہوگی۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ منزل پر نہیں سفر پر توجہ دیں۔ خوشی کسی سرگرمی کو ختم کرنے میں نہیں بلکہ اسے کرنے میں پائی جاتی ہے۔ پیڑ درویش ہوا کرتے ہیں، سبز رکھو تو دعا دیتے ہیں۔ اپنا حال ایسے گزارو کہ اگر مستقبل میں ماضی کا سوچو تو وہ پرکشش نظر آئے، دل میں کوئی ملال نہ ہو۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ جو جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ ہم گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ ہم دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ اپنی عقل مندی کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو بیوقوف ثابت کرنے پر کیوں تل جاتے ہیں۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو ثبوت کی ضرورت نہیں۔ سڑک پار کرنے میں تو سب احتیاط کر لیتے ہیں، مگر حد پار کرنے میں بہت کم ہی احتیاط کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھیے، بڑے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے۔ عبادت کا وہ تصور انتہائی محدود ہے جس میں نیکی صرف مسجد تک محدود ہو جائے۔ دیانت دار انسان کے لیے تو دفتر اور گھر بھی عبادت گاہ ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں اپنی ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ ہمیں خدا نے عقل اسی لیے دی ہے کہ دنیا کے اچھے برے میں تمیز کریں، کھوٹے اور کھرے کو پرکھ کر دیکھیں۔ کسی کو رہنما بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ کدھر جانے والا ہے۔ دوسری شادی کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا پاکستان ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، مگر ہم میں سے کچھ ہمیشہ دوسروں کو یہ باور کروانے پر بضد ہوتے ہیں کہ بھائی تم تو ہو ہی سراپا گنہگار۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا،
اپنے نفسوں کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرو اور انہیں ان کی بری عادتوں سے روکو۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ۔ جب جان لیا تو عمل کرو اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ ہم گرم کھانے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ کھانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسی طرح اختلاف کو بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مناسب حل نکل آئے۔ زندگی میں محنت ایک ایسی چیز ہے جس کا پھل کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ محنت کریں اور مستقل کریں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایک ایسا کام کر جائیں جس سے دنیا ہمیں 100 سال تک یاد رکھے۔ عقل مند میاں بیوی ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ان کی اولاد کے لیے مثال ہو، جبکہ بیوقوف میاں بیوی آپس کے جھگڑوں اور بدسلوکیوں سے اولاد کو بھی تباہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ دنیا کے آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے جو امیدیں ہمیں اللہ سے لگانی ہوتی ہیں وہ امیدیں ہم انسانوں سے لگا بیٹھتے ہیں، اور جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو شکوہ ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، قیامت کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ تلخ حقیقت، لوگ اچھی سوچ کو نہیں، اچھے دکھاوے کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ قیامت کے دن کون مفت میں تمہیں اپنی نمازیں دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے اپنی نمازوں کی خود فکر کرو، آج ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور اگر پڑھ رہے ہو تو دھیان سے پڑھو۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں۔ اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں اور خود سے محبت کریں۔